آدھی رات کا وقت تھا۔ پوری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں سکون کی نیند سو رہے تھے۔ ایسے میں ایک حنین تھی جو اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے اپنی کھڑکی کے آگے سے پردے ہٹا رکھے تھے۔ کھڑکی میں ہاتھ ٹکا کے باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کوئی تھا جس نے اسے اپنی نظروں کے مرکز میں رکھا ہوا تھا۔ کوئی تھا جو اسے دیکھ کے سگریٹ کے کش لے کے زیر لب مسکرا رہا تھا۔ دل ہی دل میں اس کی خوبصورتی کو سراہ رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں اس لڑکی کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ اس کا کمرہ بھی روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ اس وقت چاندنی رات کا ہی حصار معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے غصے سے اپنا پاؤں پٹکا، پھر کمرے کا دروازہ کھول کے باہر نکل گئی۔ مقابل بھی حیران رہ گیا۔ اس وقت وہ کمرے سے نکل کے کہاں گئی ہے؟ وہ بھی الرٹ ہو کے بیٹھ گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ خود سر لڑکی کوئی نہ کوئی گل کھلا کے رہے گی۔ اس کا یہ خیال غلط ثابت نہیں ہوا تھا۔ حنین پاؤں پٹکتی صبا کے کمرے میں آ گئی۔ صبا اس وقت گھوڑے گدھے بیچ کے بے خبر سو رہی تھی۔ سونے سے پہلے ہمیشہ کی طرح وہ خوفناک ناول کا مطالعہ کر رہی تھی، جس میں ایک خوفناک ڈھانچہ ایک لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا تھا جو اسے ہر وقت خوف زدہ کرتا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ سوتے ہوئے اسی ڈھانچے کو اپنے خواب میں دیکھ رہی تھی۔ جب اچانک سے حنین نے آ کے اسے دبوچا تو صبا کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی، چھوڑ دو مجھے، مجھے مت مارو، بچاؤ مجھے، کوئی ہے؟ صبا کے منہ سے عجیب و غریب باتیں نکل رہی تھی۔ حنین کو بہت غصہ آیا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ صبا کے منہ پہ مارا، پھر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ کافی دیر بعد جا کر صبا کے حواس بحال ہوئے۔ سامنے دیکھا تو کوئی ڈھانچہ نہیں بلکہ حنین کھڑی ہوئی تھی، جو غصے سے گھورتی ہوئی کسی چراغ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اب صبا نے گہری سانس لے کے خود کو کمپوز کیا۔ تم آدھی رات کو میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ مجھے سوتے سے اٹھا دیا، نیند خراب کر دی تم نے۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ بیزاری سے بولی تو حنین اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ یار صبا، تم میری سب سے اچھی دوست ہو۔ اس حویلی میں تم ہی ہو جس کے ساتھ میں اپنے دل کی ساری باتیں کرتی ہوں۔ صبا نے بیزاری سے اسے ایک بار پھر دیکھا۔ دیکھو، اگر تم مجھ سے کوئی کام لینے کے لیے آئی ہو تو میری طرف سے معذرت ہے۔ میں اس وقت تمہاری کسی بھی بے وقوفی میں حصے داری نہیں بنوں گی۔ اب تم جاؤ اپنے کمرے میں جا کے آرام کرو اور مجھے بھی سونے دو۔ دیکھو صبا، تم میری اچھی دوست ہو نا، میری ہر بات مانتی ہو۔ میرا دل چاہ رہا ہے اس وقت آئس کریم کھانے کا۔ تم چلو، ہم دونوں حویلی سے باہر چلتے ہیں۔ بس 2 منٹ کی تو بات ہے، سامنے ہی آئس کریم پارلر ہے، آئس کریم لیں گے، واپس آ جائیں گے۔ صبا نے اسے یوں مشکوک نظروں سے گھورا جیسے اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہو۔ تم جانتی ہو آلیان بھائی کو؟ اگر انہوں نے اس وقت ہمیں حویلی سے باہر نکلتے دیکھا تو ہماری جان لے لیں گے۔ تمہیں تو شاید وہ کچھ نہ کہیں کیونکہ تم ان کی منکوحہ ہو، مگر میں ان کے غضب کا نشان بن جاؤں گی، میری جان لے لیں گے۔ وہ آلیان کے نام پہ ہمیشہ کی طرح حنین کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ایک تو تم اپنے اس بھائی کا نام میرے سامنے مت لیا کرو، بہت ہی قسم سے کھڑوس آدمی ہے۔ کبھی اسے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب بھی اس کا نام لیتی ہو، میرے ساتھ اس کا تعلق جوڑتی ہو تو مجھے چکر آنے لگتے ہیں، میرا سر گھومنے لگتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کے ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی تو صبا نے اسے غصے سے جھڑکا۔ جو بھی ہے تمہارا آلیان بھائی کے ساتھ، جو بھی مسئلہ ہے تم جانو، وہ جانے، اس وقت مجھے سونے دو۔ ایک بار پھر سے وہ سر پہ چادر تان کے سونے لگی جب حنین نے اسے پھر سے اٹھا کے بٹھا دیا۔ ایک بار چلو تو صحیح، دیکھنا کتنا مزہ آئے گا، باہر کتنا رومانس بھرا موسم ہو رہا ہے، چاندنی رات اپنے پورے جوبن پہ ہے۔ اگر تم نے میری بات مان لی تو پھر میں بھی تمہاری مانوں گی۔ جس کے ساتھ تائی اماں تمہاری شادی کا فیصلہ کر چکی ہیں، میں اس لڑکے کا نام
اور تمہیں تصویر دکھا دوں گی، بلکہ تمہاری اس سے بات بھی کروا دوں گی۔ یہ سن کے صبا پرجوش ہو گئی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں بالکل، آج سے پہلے میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے۔ اب تم چلو، پہلے ہی میری بات مانو، پھر میں تمہارا کام کر دوں گی۔ وہ انتہائی چالاکی سے صبا کو شیشے میں اتار چکی تھی۔ اسے اکیلے باہر جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا، اسی لیے جب بھی اس کو رات کو باہر نکلنے کا شوق چڑھتا تو وہ صبا کو یا پھر کسی اور کزن کو اپنے ساتھ لے کے چلی جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ جب بھی وہ حویلی سے باہر جاتی تو علیان کو اس کے بارے میں پتہ چل جاتا۔ ہمیشہ ہی وہ ان لوگوں کو سخت سزا دیتا تھا۔ اس بار حنین کو پورا یقین تھا وہ آدمی اپنے کمرے میں سو رہا ہے، کیونکہ اس کے کمرے کی لائٹ آف تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کے کمرے کی لائٹ آف تھی، مگر وہ کھڑکی میں بیٹھ کے اس کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ جب وہ دونوں حویلی سے باہر نکلنے لگی تو علیان جو صحن میں ایک طرف کھڑا ہوا تھا، انہیں دیکھ کے وہ اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے انہیں گھورنے لگا۔ یہ دونوں اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ وہ دبے قدموں ان کے پیچھے چل پڑا تھا۔ دونوں حویلی کے پچھلے دروازے سے نکل کے باہر آ گئی تھی۔ اب ان کا رخ آئس کریم پارلر کی طرف تھا۔ وہ دونوں آئس کریم کو لے کے واپس آ رہی تھی جب ان کے پاس آ کے گاڑی رکی۔ گاڑی میں کچھ آوارہ لڑکے تھے۔ ارے اس وقت کہاں جا رہی ہو تم دونوں؟ آؤ ساتھ ہماری گاڑی میں بیٹھو، جہاں تم نے جانا ہے ہم تمہیں چھوڑ آئیں گے۔ ایک لڑکا گاڑی سے باہر نکل کے خباثت سے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ منظر علیان نے بھی دیکھا تھا۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ان لوگوں کی طرف آنے لگا۔ حنین نے غصے سے لڑکے کو گھورا تھا۔ ارے تم کون ہو؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری ہمارا راستہ روکنے کی؟ جانتے ہو ہم کون ہیں؟ میں بہت غصے والی ہوں، بہت سخت مزاج کی لڑکی ہوں، تمہارا خون پی جاؤں گی۔ حنین ہاتھ اٹھا کے دھمکی دیتے ہوئے بولی، جبکہ وہ لڑکا زور کا قہقہ لگا کے ہنس پڑا۔ اگر تم اپنے خوبصورت ہاتھوں سے جان لو گی تو تمہارے لیے میں موت کو بھی ہنسی خوشی گلے لگا لوں گا۔ اتنی خوبصورت اگر موت ہو تو کون کافر مرنے سے انکار کرے گا؟ وہ حنین کے قریب جھکتے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے بولا۔ حنین کا سانس جیسے سینے میں اٹک کے رہ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس لڑکے کی طرف دیکھنے لگی۔ زندگی میں پہلی بار اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اسے اس سے پہلے تک تو وہ کبھی بھی کسی ایسی صورتحال سے دوچار نہیں ہوئی۔ صبا، وہ تو ہمیشہ کی ڈرپوک لڑکی، وہ تو ان لڑکوں کو دیکھ کر ہی وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر قسمت اس کا ہاتھ حنین کے ہاتھ میں تھا۔ اسے حنین نے سختی سے دبوچا ہوا تھا۔ صبا چاہ کے بھی وہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا کوئی جسارت کرتا، کوئی بدتمیزی کرتا، ایک زوردار گھسنا اس کے منہ پہ پڑا تو وہ بلبلا کے پیچھے جا گرا۔ اب کی بار علیان نے اپنا رخ ان دونوں کی طرف کیا۔ تم دونوں جلدی سے حویلی میں جاؤ، تم دونوں سے تو میں بعد میں ملتا ہوں، پہلے ان لوگوں سے نپٹ لوں۔ علیان نے اس لڑکے کی خوب پٹائی کی۔ اس کے باقی ساتھی بھی گاڑی سے نکل کے آ گئے، مگر علیان کے آگے زیادہ دیر ٹک نہیں پائے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اسے معافی مانگ کے واپس چلے گئے۔ وہ دونوں بھی بھاگتی ہوئی حویلی آ گئی تھیں۔ دونوں کا سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ صبا تو بہت خوف زدہ ہو گئی۔ اب علیان بھائی، ہم لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ تم نے کتنی بڑی غلطی کی حنین، جو اتنی رات کو باہر جانے کا فیصلہ کیا اور مجھے بھی سوتے سے اٹھا دیا۔ اب تو حنین کو بھی فکر لگ گئی تھی، یہ جلاد اب اس کے ساتھ نہ جانے کیا کرے گا۔ جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی، کمرے کو اندر سے لاک کر لیا، پھر سوتی بن گئی۔ تھوڑی دیر بعد زور زور سے اس کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ باہر علیان تھا، جسے کمرے سے باہر نکلنے کو بول رہا تھا، مگر حنین اسے سوتی بن گئی جیسے اس نے علیان کی آواز سنی ہی نہ ہو۔ علیان غصے سے ہونٹ بھینچ کے رہ گیا۔ تم سے تو میں بعد میں پوچھوں گا لڑکی،
آج جو تم نے غلطی کی ہے اس کی میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم ہمیشہ یاد رکھو گی۔ وہ کمرے میں آ کے غصے میں ٹہل رہا تھا۔ بار بار وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ جب اس لڑکے نے اس کی منکوحہ کا ہاتھ پکڑا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ اس لڑکے کا ہاتھ توڑ دیتا، اس کی جان لے لیتا۔ اس لڑکی کو بہت آزادی دے دی ہے، بہت کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ اب میں اس کی ساری آزادی سلب کرتا ہوں۔ کل ہی میں دادا ابو سے بات کرتا ہوں کہ وہ حنین کو ہی میرے ساتھ رخصتی کرنے کی تیاری کر لیں۔ اب یہ لڑکی بالکل ہی میرے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ اس کی شرارتوں نے تو سب کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اگلے دن جب حنین اٹھی تو کافی دیر تک بے سدھ پڑی رہی۔ پھر آنکھیں کھولتے جب اس کے سارے حواس بیدار ہوئے تو رات کے ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اب اس جلاد کا غصہ مجھے سہنا ہوگا۔ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ یا اللہ مجھے بچا لے اس آدمی کے شر سے، مجھے محفوظ رکھ، یہ تو میری جان لے کر بھی نہیں ہٹے گا۔ اسے یونیورسٹی سے دیر ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے تیار ہو کے ناشتے کی ٹیبل پہ آئی تو سامنے آلیان بھی موجود تھا۔ وہ شاید ناشتہ کر چکا تھا۔ جیسے ہی حنین کرسی پہ بیٹھنے لگی تو آلیان نے اسے روک دیا۔ پہلے میرے کپڑے پریس کرو، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ حنین نے حیرت سے سر اٹھا کے آلیان کو دیکھا۔ کیا میں آپ کے کپڑے پریس کروں گی؟ وہ خود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بے چینی سے بولی تو آلیان اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہاں تم سے ہی کہہ رہا ہوں، ویسے بھی بعد میں یہ کام تم نے ہی کرنے ہیں، اور اب اسے تم پریکٹس کر لو، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ غصہ کچھ دبانے والے انداز میں بولا۔ حنین کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ میں نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا، مجھے بھی یونیورسٹی سے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ ناشتے پہ بڑھایا جب جمیلہ نے اسے غصے سے ٹوک دیا۔ تم نے سنا نہیں حنین، آلیان نے تم سے کیا کہا ہے؟ جا کر اس کے کپڑے پریس کر دو، بعد میں کر لینا ناشتہ بھی۔ آپ کو بھی اپنی بیٹی کا احساس نہیں، مجھے بھی یونیورسٹی میں جانا ہے۔ میں نے بھی ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا، دیر ہو رہی ہے۔ گھر میں اتنے ملازمین ہیں، کوئی بھی ان کے کپڑے پریس کر دے گی۔ میں ہی کیوں؟ کیونکہ تم اس کی ہونے والی بیوی ہو، تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے۔ چند ہی ماہ میں تم دونوں کی رخصتی ہونے والی ہے۔ جمیلہ بیگم نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ حنین کے تو جیسے ہوش ہی نکل گئے۔ کیا مطلب امی؟ رخصتی چند ماہ میں؟ ابھی تو میرا سیکنڈ سیمسٹر سٹارٹ ہوا ہے۔ آپ لوگوں سے نکاح کرتے ہوئے کہا تھا جب تک میری پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی تب تک کوئی بھی رخصتی کا نام نہیں لے گا، اور اب آپ لوگ اپنی بات سے مکر رہے ہیں۔ وہ غصے سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، باہر جانے لگی تو پیچھے سے جمیلہ بیگم کی اطمینان بھری آواز سنائی دی۔ اب جلدی سے آلیان کے کپڑے پریس کر دو، اس کے بعد تمہاری پسند کے قیمے کے پراٹھے بنا دوں گی۔ قیمے کے پراٹھوں کا سن کے اس کے منہ میں پانی آ گیا، اور وہ جو سب سے ناراض ہو کے بھوک ہڑتال کر کے کمرے میں بند ہونے کا سوچ رہی تھی، اب جلدی سے وہ آلیان کے کمرے کی طرف چلی گئی تاکہ اپنا کام ختم کر کے اپنی من پسند ناشتہ کر سکے۔ جمیلہ بیگم نے بھی اپنی بہو بیٹی کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی مسکراہٹ دبا کے رہ گئی۔ اس کے جذباتی پن سے اچھی طرح واقف تھی، اور یہ بھی جانتی تھی آلیان جیسا انسان ہی ان کی اس پاگل بیٹی کے لیے موزوں تھا جو اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے خوش رہنے کی دعا ہی کرتے رہتے تھے۔ مگر حنین کو نہ جانے اس سے کیا بیر تھی، ہر وقت اس کے خلاف زہر اگلتی۔ شاید اس کی وجہ تھی آلیان اس پہ بے جا سختی، اس کی بے وقوفیوں کو بہت اچھے سے جانتا تھا، اسی لیے اس پہ سختی کرتا تاکہ وہ کوئی غلط کام نہ کر سکے۔ وہ اپنا من پسند گانا گاتے ہوئے آلیان کے کپڑے نکال کے پریس کرنے لگی۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی، پلٹ کے دیکھا تو وہاں پہ آلیان کھڑا ہوا تھا جو گہری بھرپور نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حنین کی نظریں آلیان کی نظروں سے ملی
ایک لمحے کو اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، مگر وہ پھر خود کو کمپوز کرتے ہوئے اپنے کام کی طرف مصروف ہو گئی۔ آلیان اپنی مسکراہٹ دبا کے ایک ایک قدم اٹھاتا اس کے پاس آ گیا، پھر انتہائی اس کے قریب آ کے اس کے بازو سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب اس کا چہرہ حنین کے چہرے کے بے حد قریب تھا۔ تمہیں میری ایک بار کی کہی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے گمبھیر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ حنین کے لیے یہ سب سے غیر متوقع تھا۔ آج سے پہلے کبھی بھی وہ تنہائی میں آلیان کے اتنے قریب نہیں آئی، نہ ہی کبھی آلیان نے اسے پہلے اسے چھونے کی کوشش کی، اسی لیے وہ بری طرح سے گھبرانے لگی کہ کیا ہے میں نے ایسا؟ اس کے منہ سے بمشکل ہی یہ الفاظ نکلے۔ کیا کیا تم نے؟ ایسا جواباً وہ اپنے ابرو اچکا کے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ رات کو جو کچھ تم نے کیا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے میں وہ تمہیں اتنی آسانی سے معاف کر دوں گا؟ جس بات سے میں تمہیں منع کرتا ہوں تم وہی کام بار بار کیوں کرتی ہو؟ کیوں آخر کیوں تم مجھے غصہ دلانے کے لیے یہ سب حرکتیں کرتی ہو تم؟ ہاں، حنین نے بمشکل اپنا تھوک نکلا۔ بس آئس کریم کھانے کا موڈ ہو رہا تھا، کھانے کا دل چاہ رہا تھا، اسی لیے باہر چلی گئی۔ یہ صرف میری غلطی نہیں ہے، صبا بھی تو میرے ساتھ تھی۔ آپ کو اسے بھی ڈانٹنا چاہیے، مگر آپ کو غصہ صرف مجھ پہ ہی آتا ہے۔ صبا کو تم زبردستی اپنے ساتھ لے گئی تھی، اسے تو میں اچھا خاصا ڈانٹ چکا ہوں اور اسے اس کی غلطی کی سزا بھی دے چکا ہوں۔ اب تم اپنی سزا پانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حنین گھبرا کے پیچھے ہٹنے لگی، بالکل دیوار کے ساتھ جا لگی۔ آلیان بھی اپنے قدم بڑھاتے ہوئے انتہائی قریب آ گیا، ایسے کہ حنین کو اپنے چہرے پہ اس کی سانسوں کی مہک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ آلیان، مجھے جانے دیں، اگر کوئی آ گیا۔ اس کے منہ سے سرسراتے ہوئے جملے نکلے۔ آلیان نے اس کے کانپتے ہوئے لبوں، جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھ کے بمشکل اپنے جذبات پہ قابو رکھا تھا، پھر ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کر دیا۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ میرے جتنے بھی کپڑے ہیں وہ سبھی تم نے پریس کر کے آج ہی اس الماری میں رکھنے ہیں، اور جتنے بھی گندے ہیں وہ سبھی دھو کے لانے ہیں۔ یہ تمہارے لیے چھوٹی سزا ہے، اگر تم نے دوبارہ ایسی غلطی کی تو میں تمہیں اس سے بڑی سزا دوں گا۔ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ حنین کا رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ آج تک میں نے کبھی اپنا رومال اپنے ہاتھوں سے نہیں دھویا، سب کچھ لانڈری میں دھل کے آتا ہے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے کپڑے دھوؤں گی، استری بھی کروں گی؟ آپ مجھ پہ اتنا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ اچھا، پھر کیا کر سکتی ہو تم؟ دوبارہ سے اس کے قریب آنے لگا۔ حنین تیزی سے بولی، ٹھیک ہے، میں یہ کام کر لوں گی۔ آپ بتائیں کون سے کپڑے گندے ہیں اور کون سے استری کرنے ہیں؟ وہ تیزی سے بولی تو آلیان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ آج تم کہیں بھی نہیں جا رہی، آج بس تم یہی کام کرو گی۔ ناشتہ کر کے آؤ تو پھر باقی سارا کام بھی سمیٹو، اور میرا کمرہ بھی آج تم نے ہی صاف کرنا ہے۔ یہ مت بھولو کہ تم کسی ملازمہ سے کام کرواؤ گی تو مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ اپنے کمرے میں میں نے کیمرے لگا رکھے ہیں، کوئی بھی بات سمجھ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ یہ بات تو حنین بھی بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ آلیان واش روم میں چلا گیا تو زیر لب سے بد دعائیں دینے لگی تھی۔ بہت ہی چلاک ہے یہ ظالم انسان، ذرا بھی رحم نہیں آتا اسے۔ پتہ نہیں امی ابو نے کیا سوچ کے اس کے ساتھ، اس جلاد کے ساتھ رشتہ طے کر دیا۔ اب ساری زندگی مجھے اس جلاد کے ساتھ رہنا ہوگا، اس کے ظلم و ستم کو سہنا ہوگا۔ مسلسل بڑبڑاتے وہ اپنے کپڑے پریس کر رہی تھی آلیان، اور پھر باقی کا وقت بھی اس نے آلیان کے ساتھ ہی کام کرنے میں گزار دیا۔ جب کبھی تھکن سے ٹوٹ رہا تھا، آج سے پہلے اس نے کبھی اتنا کام نہیں کیا۔ زندگی میں کبھی اپنے ہاتھ سے ایک گلاس بھی دھو کر نہیں رکھا تھا۔
جبکہ آج علیان نے اس پہ ظلم کے جیسے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ کسی نے بھی اس کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ تو اب یہی سب سوچتے سوچتے نہ جانے کب اپنی طرف سے نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ شاہ ہاؤس میں مصطفیٰ خان اپنے 2 بیٹوں اجمل خان اور اسلم خان کے ساتھ رہتے تھے۔ اجمل خان اور اسلم خان کے ساتھ رہتے تھے۔ اجمل خان کے 4 اولادیں، اسلم خان کے 5 بچے۔ وہ سبھی بچوں کی شادیوں سے فارغ ہو چکے تھے۔ گھر میں سب سے چھوٹے علیان اور حنین ہی موجود تھے، اور یہ سب کا یہ مشترکہ فیصلہ تھا کہ علیان اور حنین کی شادی کر دی جائے، کیونکہ ان کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ علیان بہت سنجیدہ مزاج تھا، بہت پڑھاکو ذہین اور اپنے کام سے کام رکھنے والا، جبکہ حنین اتنی ہی بد دماغ، پہوڑ اور بد سلیقہ لڑکی تھی جس نے کبھی کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کیا۔ جب دادا جان نے یہ فیصلہ سنایا تو سبھی لوگ سوچ میں پڑ گئے تھے۔ سبھی کو اس رشتے پہ اعتراضات تھے۔ وجہ تھی کہ ان دونوں کی آپس میں ہر وقت لڑائی جھگڑا دیکھ کے ان کی نوک جھونک ہر وقت سبھی کو پریشان کرتی تھی۔ مجھے یہ سوچ کے پریشان تھے اگر ان دونوں کی شادی ہو گئی تو وہ دونوں ساری زندگی کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے۔ 2 منٹ بھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مگر سب کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب علیان نے دادا کے فیصلے پر سر جھکا دیا تھا۔ نہ صرف وہ اس رشتے سے راضی تھا بلکہ وہ حیران نکاح کرنے کے لیے بھی تیار تھا۔ وہ سب کے سامنے تو حنین سے لڑائی جھگڑا کرتا، مگر دل ہی دل میں اس کے لیے حنین کے لیے بہت زیادہ محبت تھی، انتہا نہیں۔ جب علیان نے دادا کے فیصلے پہ سر جھکا دیا تھا، وہ جلد نکاح کرنے پہ زور دے رہا تھا۔ وہ سب کے سامنے تو حنین سے لڑائی جھگڑا کرتا تھا، لیکن ویسے اسے بہت زیادہ چاہتا تھا۔ حنین میں لاکھ خامیاں سہی، مگر اس میں ایک خوبی تھی جو اس کی سبھی خامیوں پہ بھاری تھی، اور وہ تھا اس کا بے تحاشا حسن۔ وہ بہت حسین تھی، اتنی کہ جو اسے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ حویلی کی سبھی لڑکیوں میں وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ علیان کو تو اس کی خوبصورتی سے زیادہ اس کی سیرت اچھی لگتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ حویلی کی باقی لڑکیوں سے مختلف ہے، اس میں بہت خامیاں ہیں، مگر اس میں کچھ خوبیاں ایسی بھی تھیں جو علیان کو اس کی طرف کھینچتی تھی۔ اس کا بے تحاشا حساس ہونا، دوسروں کے ساتھ مخلص ہونا، یہ سب ایسی خوبیاں تھیں جو علیان کو بہت پسند تھیں۔ بچپن سے ہی حنین کو بے تحاشا محبت کرتا، اور جب ایک بار حنین کا اس کے ابو کے دوست کی فیملی سے رشتہ آیا، وہ حنین کے لیے ہاں کر ہی رہے تھے کہ تب اس دن علیان نے اپنا دل دادا کے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ وہ کسی بھی قیمت پہ حنین کو کھونا نہیں چاہتا۔ حنین ابھی 2nd ایئر میں تھی، ابھی سے اس کے بہت سارے رشتے آنے لگے تھے۔ علیان اسے 2 سال ہی بڑا تھا، مگر اس کے مقابلے میں بہت سمجھدار اور چیزوں کو اچھے سے سمجھنے والا تھا۔ دادا ابو نے پھر علیان کی پسند کے پیش نظر ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ حنین نے بہت احتجاج کیا، ابھی وہ پڑھ رہی ہے، ابھی شادی جیسی ذمہ داریوں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ گھر والوں کی زبردستی اور جلدی شادی کر کے اس کے پاؤں میں ذمہ داریوں کی زنجیریں ڈال رہے ہیں۔ اس کی جذباتی بلیک میلنگ کسی کام نہ آئی۔ کسی نے بھی اس کی باتوں پہ غور نہیں کیا۔ سب نے ہی اسے کم عقل سمجھ کے اس کے انکار کو سنجیدہ نہیں لیا۔ اسے علیان سے بہت سارے تحفظات تھے، ہر وقت ہی اس پہ نظر رکھتا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطی پر بھی علیان کی نظر ہوتی۔ جب سے نکاح ہوا تھا تب سے تو جیسے وہ حنین پہ اپنا حق جتانے لگا تھا۔ وہ کہاں جاتی ہے، کس سے بات کرتی ہے، کس سے ملتی ہے، ہر ایک چیز پہ حنین کو علیان کو جواب دینا پڑتا۔ وہ سخت بد مزہ ہو جاتی،
جو سوال امی ابو نہیں پوچھتے تھے علیان لازمی پوچھتا تھا۔ پتہ نہیں آخر اس سے مسئلہ کیا تھا۔ مجھے وہ خوش نہیں دیکھ سکتا۔ اب رات کو ایک بار پھر سے وہی موضوع چھڑ گیا۔ دادا ابو کہنے لگے، اسی مہینے میں علیان اور حنین کی رخصتی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ان دونوں کی جلد سے جلد شادی کر دی جائے۔ علیان کا آخری سیمسٹر ہے، بس اس کے پیپرز ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد تو اس نے بزنس بھی شروع کرنا ہے، اور حنین، وہ اگر چاہے گی تو شادی کے بعد بھی اپنی پڑھائی کو جاری رکھے گی۔ دادا ابو نے جیسے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ کسی کو بھی اس فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، علیان کو بھی نہیں۔ وہ مزے سے کھانا کھانے میں مصروف تھا، جبکہ حنین کی تو گویا بھوک ہی مر گئی تھی۔ وہ صدمے کی کیفیت سے دو چار تھی۔ دادا ابو، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ تو صبا کی شادی کا پلان کر رہے تھے، اور اب اسے چھوڑ کر آپ میری شادی کرنے کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ آخر کیوں؟ میری تو ابھی پڑھائی جاری ہے، جبکہ صبا، وہ تو مجھ سے بڑی ہے۔ آپ کو اس کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جب وہ باتوں میں صبا کو گھسیٹ کر لے آئی تو صبا بھی غصے سے چلانے لگی تھی۔ میری بات سنو حنین، یہاں پہ تمہاری بات ہو رہی ہے، تم مجھے اس سارے معاملے میں مت گھسیٹو۔ دادا ابو نے ان دونوں کو خاموش کروا دیا تھا۔ تم دونوں کو بڑوں کے معاملات میں نہیں بولنا چاہیے۔ کیا فیصلہ تمہارے لیے صحیح رہے گا وہ ہم کریں گے، نہ کہ تم لوگ۔ اور صبا کی فکر مت کرو، ہم نے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ اسی مہینے میں تم دونوں کی ایک ساتھ ہی شادی کر دی جائے گی۔ صبا کا بھی حیرت اور صدمے سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ حنین، اس کا تو اپنے ہی دکھ تھے۔ وہ کھانا ادھورا چھوڑ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس بار وہ بہت روئی۔ اس نے بھوک ہڑتال بھی کی، ہر طریقے سے گھر والوں کو منا کے دیکھا، مگر کوئی بھی اپنے فیصلے میں ذرا بھی کمی بیشی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ آپ لوگ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کے لیے میرا فیوچر، میری تعلیم کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ اس کی جذباتی بلیک میلنگ کے اثر جمیلہ بیگم نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی۔ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ تمہیں پڑھنے لکھنے کا کتنا شوق ہے۔ ہر کلاس میں تو تم 2 سال لگاتی ہو، اور اس سیمسٹر میں تو تم 6 مہینے گھر میں بیمار بن کے ہی رہی ہو۔ ایک دن تم یونیورسٹی جاتی تھی تو 5 دن تم چھٹیاں کرتی تھی۔ ہم جانتے ہیں تمہارا اس بار بھی کیا رزلٹ آئے گا، اسی لیے پڑھائی کا بہانہ تو تم مت ہی لگاؤ، جیسے ہم لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ تم کتنی پڑھائی کی شوقین ہو۔ مگر امی، پھر بھی میرے بھی تو کچھ خواب ہیں۔ آپ ایسے کیسے میرے خواب میری آنکھوں سے نوچ سکتی ہیں اور اس جلاد کے حوالے مجھے کر سکتی ہیں؟ مگر اس کا احتجاج کرنا اور رونا تڑپنا کچھ بھی کسی کام نہیں آیا۔ شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، اور اب اسے دادا ابو نے یہ حکم بھی صادر کر دیا تھا کہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی اب تم گھر سے باہر نہیں جاؤ گی۔ یونیورسٹی سے چھٹیاں لے لو۔ اور یہی سوچ رہی تھی کیا کرے، کیسے وہ اس جلاد سے اپنا پیچھا چھڑائے۔ اس نے علیان سے بھی بات کر کے دیکھ لیا، اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ ابھی میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، خود کو اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں کر سکی۔ تب علیان نے بھی گویا ناک پر سے مکھی اڑائی، ذہنی طور پر تو میں خود بھی ابھی تیار نہیں ہوں، مگر کیا کروں، دادا ابو کا فیصلہ ہے۔ ابھی تمہاری طرح نافرمان تو نہیں ہوں جو ان کے فیصلے سے انکار کر دوں۔ ان کے فیصلے کے آگے مجھے سر جھکانا ہوگا، کیونکہ میں ان کا فرما بردار پوتا ہوں۔ حنین نے اس کی بات سن کے دان کچکچائے تھے۔ وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ رخصتی علیان کی ضد پہ کی گئی تھی۔ اس کی بات مان کر ہی دادا ابو نے اتنی جلدی دونوں کی شادی کا فیصلہ کیا۔ آج اس کا یونیورسٹی میں آخری دن تھا۔ اپنی دوستوں کے ساتھ بھرپور وقت گزارنا چاہتی تھی۔ اپنے دوستوں کو جب اس نے اپنی رخصتی کے بارے میں بتایا تو سبھی ایسے خوش ہو گئیں جیسے اس کی شادی کسی پرنس کے ساتھ ہو رہی ہو۔ ارے تم تو بہت خوش قسمت ہو، یونیورسٹی کا سب سے ہینڈسم لڑکا تمہیں مل رہا ہے۔
یہ خبر ایسے سڑے ہوئے منہ کے ساتھ سنا رہی ہو۔ اس کی دوست شائلہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا۔ اس کی علیان پہ کب سے نظر تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ علیان کو اپنے جال میں پھنسا لے۔ جب اسے پتہ چلا علیان اس کی دوست کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے تو وہ خود ہی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ علیان کی طرف سے اس نے اپنی توجہ ہٹا لی۔ جو بھی تھا اسے حنین سے بہت محبت تھی اور وہ اپنی دوست کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اپنی سہیلیوں کی ضد پر ہی اسے ان لوگوں کو ٹریٹ دینی پڑی۔ ان لوگوں کو لے کے قریبی ریسٹورنٹ آ گئی تھی۔ آج کل علیان اس یونیورسٹی سے فارغ ہو گیا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی اس کا فائنل سیمسٹر کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ اس نے بزنس جوائن کر لیا تھا۔ اب حنین کو ایک تو تسلی تھی، سارا دن حویلی میں اسے علیان کی نظروں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ وہ یونیورسٹی میں بھی اس پہ نظر لگا رکھتا تھا، وہ کس سے بات کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے۔ جبکہ اب حنین نے خود کو آزاد محسوس کرنا شروع کر دیا، مگر یہ آزادی بھی زیادہ دن تک اس کے پاس نہیں رہ سکی اور اسے ہمیشہ کے لیے علیان کے چنگل میں قید کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ جب وہ لوگ لنچ کھا ہی رہی تھی تبھی حنین کی نظر سامنے والے ٹیبل پہ پڑی، جہاں اس نے علیان کو دیکھا جو ایک گوری لڑکی کا دھیان سے باتیں کر رہا تھا۔ حنین کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ لڑکی، کمینہ کیسا انسان ہے جو خود باہر لڑکیوں کے ساتھ ہنس بول رہا ہے، گھر میں کیسی شریف سی شکل بنا کے رکھتا ہے اور مجھ پہ کیسے حکم چلاتا ہے جیسے میں اس کی نوکرانی ہوں۔ سب لوگ اسے کتنا شریف سمجھتے ہیں، خاص طور پہ میری امی اور دادا جان اور تائی جان۔ ان کے نزدیک تو ان کا بیٹا دنیا کا سب سے معصوم اور نیک لڑکا ہے۔ اب میں اس کی حقیقت سب لوگوں کو بتاتی ہوں۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، جلدی سے اپنا موبائل نکالا، علیان کی اس لڑکی کے ساتھ تصویر لے لی۔ ابھی تک علیان کی حنین پر نظر نہیں پڑی تھی، اسی لیے وہ بے فکری سے کھانا کھانے میں مصروف تھا، ساتھ ساتھ اس لڑکی سے بات بھی کر رہا تھا۔ حنین نہیں جانتی تھی یہ لڑکی کون ہے۔ اس نے آج سے پہلے اس لڑکی کو نہیں دیکھا، مگر اس کی خوبصورتی دیکھ کے اندر ہی اندر جیلسی ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے اس لڑکی پہ غصہ آ رہا تھا جو علیان کے ساتھ بیٹھی اتنا فری ہو کے اس سے بات کر رہی تھی۔ ایک بار تو حنین کا دل کیا کہ اس لڑکی کے پاس جائے اور اس سے بتائے کہ یہ اس کا شوہر ہے، ان دونوں کی جلد ہی رخصتی ہونے والی ہے، مگر وہ یہ سوچ کے رک گئی اپنی سہیلیوں کے سامنے، اتنے لوگوں کے سامنے اس کا تماشا بن جائے گا۔ تبھی وہ تھکے تھکے قدموں سے چلی گئی۔ آج اس کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آتے ہی سیدھا دادا ابو کے کمرے میں گئی، انہیں تصویریں دکھائیں تو ان کا بھی حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ انہوں نے حنین سے پوچھا۔ مجھے کیا، آپ ان سے پوچھیں گے نا دادا ابو، یہ آپ اپنے لاڈلے سے پوچھئے گا جو یہ گل کھلا رہا ہے، آپ کے سامنے تو شریف بنا رہتا ہے، باہر دیکھیں کیا کرتوت ہیں اس انسان کے۔ مجھے لگتا ہے اس لڑکی سے محبت کرتا ہے، یہ اس کی گرل فرینڈ ہے، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، تبھی تو مجھ پہ غصہ کرتا ہے تاکہ میں خود ہی اس رشتے سے انکار کر دوں، خود دوسری لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ مارتا ہے۔ اس وقت علیان بھی گھر آیا، دادا ابو سے ضروری بات کرنے کے لیے ان کے کمرے میں آنے لگا۔ جب دروازے پہ ہی رک گیا، اندر سے حنین کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کس بارے میں بات کر رہی تھی؟ کون ہے جو نکما پڑ گیا ہے؟ جب اس نے غور سے باتوں کو سنا تو اسے اندازہ ہوا حنین کس کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ پہلے تو اسے بہت غصہ آیا، مگر اسے پھر زور سے ہنسی بھی آ گئی۔ حنین کے انداز میں جلن صاف نظر آ رہی تھی، جیسے وہ اس لڑکی کو علیان کے ساتھ دیکھ کے برا محسوس کر رہی ہو۔ یہ بات اسے چھینی نہ گئی۔ یہ سب سن کے علیان کو مزہ آنے لگا۔ وہ دبے قدموں واپس آ گیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کے وہ کھل کے ہنسا۔ بار بار تصور میں وہ حنین کا چہرہ لا کے
محسوس کر رہا تھا وہ لڑکی تمہارے دل پہ بھی میری محبت نے دستک دینا شروع کر دی ہے، تبھی تو مجھے کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ کے تمہیں اس قدر جلن ہو رہی ہے۔ حالانکہ باہر نکلتے ہی اس نے دادا ابو کے پاس جا کے ان کی ساری غلط فہمی دور کر دی تھی۔ بیٹا تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ مجھے اس لڑکی کی بات سن کے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ میرا بیٹا ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ ارے دادا ابو آپ مجھ پہ یقین رکھیں، میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ تو میری بزنس پارٹنر ہے، اس کے ساتھ میری میٹنگ تھی اور یہ وہی ہیں جو مسٹر حماد کی وائف ہیں، اور آپ کے کہنے پہ میں ان کے ساتھ میٹنگ پہ گیا تھا۔ اب دادا ابو کو ساری بات سمجھ آ گئی، وہ بھی مطمئن سے ہو گئے۔ عالیان اسے دل ہی دل میں سوچ آ رہی تھی، اب اس نے کیا کرنا ہے، کیسے حنین کو تنگ کرنا ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا، حنین اپنے کمرے میں لیٹی دن بھر ہونے والے واقعات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا، آنکھوں میں کمرے میں نیم تاریکی پھیل گئی۔ حنین نے آنکھیں پوری بند کر رکھی، مگر محسوس کیا کہ کوئی کمرے میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کے قدموں کی آہٹ بے حد ہلکی تھی، جیسے کوئی شکاری دبے پاؤں شکار کے قریب آ رہا ہو۔ وہ اپنے بستر کے قریب آ کے رکا، پھر حنین کو اس کے قریب کھڑے عالیان کی سانسوں کی مہک محسوس ہوئی۔ اس کے دل کی دھڑکن خوف اور نامعلوم تجسس کے باعث بے قابو ہو گئی۔ حنین، عالیان نے نہایت سرگوشی میں اس کا نام لیا۔ اس کی آواز میں وہ غصہ یا سختی نہیں تھی جو دن بھر اس نے محسوس کی، یہ آواز زیادہ بھاری مدھم تھی۔ حنین نے مزید سونے کا ڈرامہ کیا، لیکن عالیان نے آہستگی سے اس کے سر پر چادر کھینچ لی۔ حنین مجبوراً آنکھیں کھولنے پہ مجبور ہوئی۔ اس نے حیرت سے عالیان کو دیکھا۔ عالیان کے چہرے پہ گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی کیفیت تھی جو حنین نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اٹھو، تم سو نہیں رہی ہو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، عالیان نے نرمی سے کہا۔ اس کا لہجہ اب بھی سرد اور متانت سے بھرپور تھا۔ حنین غصے سے اٹھی، کراہت آمیز لہجے میں بولی، اب کیا مسئلہ ہے؟ کیا آپ کے مزید کپڑے گندے ہو گئے ہیں جنہیں آج ہی دھونا ضروری ہے؟ یا میرا کمرہ صاف نہیں ہوا کیا؟ آپ کی نوکرانی ہوں، آپ اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ گیا تو؟ عالیان نے گہری سانس لی، اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ میں جانتا ہوں کہ آج تم نے مجھے یونیورسٹی کے قریب ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا، تم نے وہ تصویریں دادا ابو کو بھی دکھا دیں۔ حنین کے چہرے پہ حدق اور تلخی کے ملے جلے جذبات نمودار ہوئے۔ ہاں اور کیا، جھوٹے انسان جو خود باہر دوسری لڑکیوں سے عشق کی پینگیں بڑھا رہا ہو، گھر میں آ کے مجھ پہ نام نہاد حق جتاتا پھرے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ سب لوگ آپ کو شریف سمجھتے ہیں، مگر آپ کی حقیقت۔ اچانک عالیان نے ہاتھ اٹھایا، اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، پھر اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پہ رکھ کے اسے بٹھا دیا۔ اس کا لمس حنین کو پہلی بار چونکا دینے والا تھا۔ میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو، لیکن وہ لڑکی میری بزنس پارٹنر نہیں تھی، جیسا کہ میں نے دادا ابو کو بتایا، وہ میری پسند ہے۔ عالیان نے یہ الفاظ ادا کیے تو حنین کے اندر کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اس کے چہرے کا رنگ نیلا پیلا پڑ گیا۔ کیا مطلب؟ حنین نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ جو تم نے سمجھا، وہ میری بچپن کی دوست تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پہلے سے پسند کرتے ہیں۔ وہ بھی میری طرح پڑھاکو ہے، سمجھدار ہے، تم جیسی بدتمیز نادان نہیں۔ ہماری فیملی نے اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کیا کیونکہ وہ عام گھرانے کی لڑکی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے خاندان کی مرضی اور دباؤ کی وجہ سے تمہارے ساتھ نکاح کر لیا تاکہ سب کی زبان بند ہو جائے، لیکن میں اسے دور نہیں رہ سکتا، وہ میرا پہلا اور آخری عشق ہے۔ عالیان کے لفظ حنین کے دل پہ تازیانوں کی طرح برس رہے تھے۔ وہ شوق کی کیفیت میں اسے دیکھتی رہی۔ تو کیا یہ سب ایک ڈھونگ تھا؟ وہ رخصتی کی جلدی کیوں کر رہا تھا؟
تو آپ کو مجھ سے رخصتی کی کیوں اتنی جلدی تھی؟ میرے ساتھ یہ سب ظلم کیوں؟ اس کے گالوں پہ گرم گرم آنسو بہنے لگے۔ آلیان نے اپنی نظریں چرا لی۔ میں تم سے تمہاری طرح جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے جلدی تھی تاکہ خاندان میں اپنی حیثیت مضبوط کر لوں۔ تم ایک طرح سے میرے لیے ڈھال بن گئی جس کے پیچھے چھپ کے میں اپنے فیصلوں کو آزادانہ طریقے سے نافذ کر سکوں۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتا، لیکن میں تمہیں پسند بھی نہیں کرتا۔ تم سادہ لو، بھولی بھالی ہو، آسانی سے میری باتوں میں آ جاتی ہو، اس لیے میں تم پہ سختی کرتا تھا تاکہ تم میرے قریب نہ ہو۔ سب کو یہ لگے تمہاری اور میری نہیں بنتی۔ میں تمہیں ذہنی طور پہ دور رکھنا چاہتا تھا تاکہ جب وقت آئے تو تم پر صدمہ کم ہو۔ اس لمحے حنین کو لگا جیسے ساری دنیا کی خوبصورتی اس کے لیے ختم ہو گئی ہو۔ اس کے سارے خواب، ساری امیدیں سب مسمار ہو گئے۔ وہ آلیان کو دیکھ رہی تھی، سختی صرف حق جتانا سمجھتی رہی تھی، ایک ظالم شوہر کے طور پہ چاہنے لگی تھی جو صرف اس پہ توجہ دیتا، لیکن یہ حقیقت اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ حنین نے اس کے ہاتھوں کو سختی سے جھٹکا، پیچھے ہٹ کر سسکیاں لینے لگی۔ آپ کو معلوم بھی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا دل اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے میرا اور میرے والدین کا اعتبار توڑا۔ آپ نے میری زندگی کو ایک کھلونا سمجھا۔ میں نہیں چاہتی آپ کا منہ بھی دیکھوں۔ آپ ابھی اسی وقت میرے کمرے سے باہر نکل جائیں۔ آلیان نے گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر کرب کا ایک لمحہ آیا، گزر گیا۔ مجھے افسوس ہے، تم اچھی لڑکی ہو، تمہیں سنجیدگی سے بتا رہا ہوں تاکہ بعد میں تمہیں جھوٹی امید نہ ہو۔ میں دادا ابو سے کہوں گا رخصتی کا فیصلہ منسوخ کر دیں، لیکن یہ تمہاری خواہش پہ ہوگا۔ اگر تم انکار نہیں کرو گی تو ہمیں شادی کرنی پڑے گی۔ میں تمہیں وہ مقام نہیں دے پاؤں گا جس کی تم حقدار ہو۔ تم میرے لیے میری اس خواہش کے آگے رکاوٹ ہو۔ یہ کہہ کے آلیان کمرے سے باہر چلا گیا، مکمل طور پہ تنہا اور پاش چھوڑ کے۔ اس رات حنین روتی رہی، نہ جانے کتنی دیر تک۔ اس کے دماغ میں آلیان کا ہر جملہ گونجتا رہا۔ وہ تکلیف تھی جو اسے کبھی کسی نے نہیں دی۔ رد عمل اور رخصتی کا دن اگلے دن حویلی میں کہرام مچ گیا۔ آلیان نے دادا ابو کے سامنے آ کے نہایت حکمت عملی سے یہ بات رکھی۔ حنین ابھی شادی کے لیے تیار نہیں، اس کے مستقبل اور تعلیم کا لحاظ رکھا جائے۔ نکاح کے باوجود رخصتی کا فیصلہ مؤخر کر دیا جائے۔ دادا ابو جو پہلے دن ہی حنین کی رخصتی کی جلدی پہ ناراض تھے، آلیان کی اس عاجزی اور فراخ دلی پہ مزید مطمئن ہو گئے۔ اسے احترام کی نگاہ سے دیکھا۔ انہوں نے رخصتی کا فیصلہ واپس لے لیا، لیکن حنین نے ایسا رد عمل دیا جو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک ہفتے تک اس نے خاموشی اختیار کر لی، کسی سے بات نہیں کی، کھانا پینا کم کر دیا، اپنی پڑھائی پہ بھی دھیان نہیں دیا۔ جب دادا ابو نے خود اسے بات کی تو حنین نے نہایت سرد لہجے میں کہا، اگر آلیان مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، یہ ان کی مرضی، میں زبردستی قید نہیں رہ سکتی۔ میرا فیصلہ یہی ہے کہ میں اس رشتے کو ختم کر دوں۔ یہ سن کے دادا ابو اور جمیلہ بیگم پریشان ہو گئے۔ آلیان نے فوراً مداخلت کی، دادا ابو کو سمجھایا۔ حنین جذباتی ہو کے کہہ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ اب رخصتی موقوف ہو گئی ہے تو حنین ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن 3 ہفتوں بعد ایک دن آلیان حنین کے پاس آیا، خاموشی سے ایک تصویر رکھ دی۔ یہ وہی گوری لڑکی تھی، لیکن تصویر میں وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف تکلیف نہیں دے سکتا۔ میں آج ایک اہم اعلان کرنے والا ہوں۔ شاید تمہاری ذہنی پریشانی ختم ہو جائے، اور اعلان اگلے دن ہی ہوگا۔ ایک معمولی سی تقریب میں گھر والوں کی خوشی اور مسرت کے درمیان آلیان کا نکاح اس گوری لڑکی سے ہو گیا جس کا نام صوفیہ تھا۔ آلیان نے حنین کی طرف نہیں دیکھا، مگر حنین نے دیکھا کہ وہ صوفیہ کا ہاتھ تھامے کتنے پرجوش اور ساتمان نظر آ رہے تھے۔ حنین کے دل کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آیا، وہ لڑکی جس کی موجودگی سے نفرت کرتی تھی اب آلیان کی بیوی بن چکی ہے۔ وہ دل ہی دل میں کڑتی رہی۔ اس کی انا
اس کا تکبر، اس کا نام نہاد نفرت ایک بے قیمت شے بن گئی۔ الیان اور صوفیہ کی شادی کے بعد حویلی کی فضا بدل گئی۔ حنین نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، کسی سے بات نہیں کرتی تھی، یونیورسٹی نہیں جاتی تھی، نہ ہی اپنی کسی دوست سے ملتی۔ اس کی ماں جمیلہ بیگم پریشان تھی، لیکن حنین کو کسی طرح تسلی نہیں دے پاتی۔ الیان بھی صوفیہ کے ساتھ مصروف رہنے لگا۔ حنین سے مکمل لا تعلقی برتنے لگا۔ تنگ کرنے کا طریقہ یا محبت کا اظہار۔ شادی کے 1 ماہ بعد ایک رات حنین اپنے کمرے میں بیٹھی پرانے خطوط دیکھ رہی تھی، جب دروازے پہ وہی دھیمی دستک ہوئی۔ حنین نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا، لیکن وہ جانتی تھی یہ الیان ہی ہے۔ اب تو کسی اور کا شوہر تھا، اسے کیوں یہاں آنا چاہیے تھا؟ دروازہ کھلا، الیان اندر داخل ہوا۔ اس بار بھی وہ اکیلا تھا۔ دروازہ اندر سے لاک کیا، حنین کے قریب آ گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں آج بھی تم سے تمہارے کپڑے دھلوانے آیا ہوں؟ الیان نے نہایت دلچسپ اور شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ حنین نے اپنے آنسو صاف کیے، غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ جائیں یہاں سے، آپ کو کسی اور کی بیوی کے کمرے میں نہیں آنا چاہیے۔ میں آپ کی بیوی صوفیہ کو نہیں پتہ کہ آپ کتنے آوارہ بے غیرت ہیں۔ الیان کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں پہلی بار وہ مٹھاس اور چمک تھی، حنین نے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ اس کی قریب کرسی پہ بیٹھ گیا، حنین کا ہاتھ پکڑا، آہستگی سے اپنی طرف کھینچا۔ حنین نے ہاتھ چھڑانا چاہا، لیکن الیان کی گرفت مضبوط تھی۔ اب میری بات غور سے سنو، یاد رکھنا آج کے بعد یہ بات میں کبھی نہیں دہراؤں گا۔ الیان نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی سچائی، خوش دلی صاف نظر آ رہی تھی۔ جو کچھ میں نے اس رات کہا، جب تم نے وہ تصویر دادا ابو کو دکھائی تھی کہ وہ لڑکی میری پسند ہے، میں اسے چاہتا ہوں، تم میرے لیے ایک ڈھال ہو، میں مذاق کر رہا تھا۔ حنین کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر رکی۔ مذاق؟ اس نے جیسے اپنے اندر سے یہ الفاظ کھینچ کے نکالے۔ ہاں حنین، تم میری بیوی ہو، میری منکوحہ ہو۔ وہ لڑکی صوفیہ مسٹر حماد کی نئی بیوی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ میرے لیے ایک سرپرائز میٹنگ میں آئی تھی۔ میں نے دادا ابو کو جو بتایا وہ سب سچ تھا، البتہ وہ جو تصویر تم نے دیکھی وہ صرف میں نے اس لیے رکھی تاکہ تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ۔ وہ سب کچھ جو آپ نے مجھ سے کہا، آپ مجھے پسند نہیں کرتے، میری نادانی اور بدتمیزی سے بیزار ہیں، اور یہ کہ میں آپ کے لیے ایک سادہ لوح ڈھال ہوں، وہ بھی سب مذاق تھا۔ الیان نے ایک دم سے اپنے چہرے پہ ہنسی طاری کی۔ اس کا چہرہ پہلی بار کھل کے سامنے آیا۔ کیا کہہ رہی ہو آپ؟ اور رخصتی کا فیصلہ آپ نے کیوں واپس کروا دیا؟ اور وہ شادی؟ حنین حیرت اور خوشی کے ملے جلے احساسات میں بول رہی تھی۔ الیان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں تمہیں چاہتا ہوں حنین، بے باک لہجہ تھا۔ بے ڈھنگا ہونا مجھے سب سے پسند ہے۔ میری ساری سختی غصہ صرف ایک چال تھی۔ تمہاری شادی کی تیاریوں کے دوران میں نے محسوس کیا تمہیں رخصتی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تم کسی اور کے ساتھ بات کرتی ہو یا میرے علاوہ کس پر توجہ دیتی ہو؟ تمہیں جذبات سے مغلوب ہو جاتا۔ تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے وہ سب باتیں کہہ کے تمہارے دل میں میرے لیے نفرت پیدا کرنا چاہتا تھا، تاکہ جب میں تمہاری زندگی سے جاؤں تو تمہیں تکلیف کم ہو۔ میں نے رخصتی کا فیصلہ اسی لیے واپس لے لیا کیونکہ تمہارے اندر کی محبت کو ٹٹولنا چاہتا تھا۔ تمہیں یہ دیکھنا تھا اگر میں تمہیں مکمل طور پہ نظر انداز کر دوں تو تم میرے لیے جلن محسوس کرو گی یا نہیں۔ اور صوفیہ سے میری کوئی شادی نہیں ہوئی ہے۔ الیان نے ایک گہرا راز کھولا۔ صوفیہ کی شادی مسٹر حماد سے ہو چکی ہے، وہی جو تصویر تم نے دیکھی۔ میں صوفیہ کے ساتھ ایک بزنس ڈیل پہ ممبئی گیا تھا، جہاں میری اور صوفیہ کی شادی کی فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی، جو میرے ایک آنے والے بزنس پروجیکٹ کے لیے تھی، جس میں شادی کا عنصر تھا۔ صوفیہ نے اداکاری میں میری مدد کی۔ یہ سب اسی لیے کیا گیا تاکہ تم میری قدر جان سکو، یہ فیصلہ کر سکو کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں۔ حنین کے آنسو اب غصے اور دکھ کے نہیں تھے، بلکہ بے پناہ جذباتی لہر کے تھے۔ وہ مسکرا رہی تھی، رو بھی رہی تھی،
اس کے چہرے پہ جھنجھلاہٹ اور شکایت کے ملے جلے تاثرات۔ آپ ایک مکار شرارتی انسان ہیں الیان، آپ کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ میں تو مر گئی تھی اور وہ سزا، مجھ سے کپڑے دھلوانا، سارا دن کمرہ صاف کروانا، وہ سب بھی۔ الیان نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ صرف تمہیں یہ بتانے کا ایک انجام تھا۔ ایک دن تمہیں یہ سب کام مجھ سے دور ہو کر نہیں بلکہ میرے لیے کرنے ہیں۔ تمہیں ایک عام گھر کی عورت بننا ہے۔ میں تمہیں تمہاری عنایتوں بھرے ماحول سے باہر نکالنا چاہتا تھا تاکہ تم زندگی کے حقیقی رنگ دیکھ سکو، لیکن اس میں بھی محبت کی چاشنی شامل تھی، تمہیں تنگ کرنے کا ایک نرالا انداز۔ حنین، میں نے تمہیں خود سے دور کر کے دیکھا، تم پہ ظلم کر کے دیکھا، تمہیں جلن دلا کے دیکھی، اور تمہاری خاموشی، تمہاری صدمے کی حالت نے مجھے یقین دلایا تمہارے دل میں میرے لیے نفرت نہیں بلکہ عشق ہے۔ مجھے صرف تمہارے اقرار کا انتظار تھا۔ حنین نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ الیان کی یہ تعبیرات اور شریر منصوبہ بندی اسے حیرت میں ڈال چکی تھی۔ الیان نے آہستگی سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ آج کے بعد کوئی فاصلہ نہیں، کوئی رخصتی کا ڈرامہ نہیں، کوئی بے معنی سختی نہیں۔ میں ہمیشہ تمہارا ہوں، تم ہمیشہ میری ہو، میری معصوم شرارتی بیوی۔ حنین نے اپنے ہاتھوں کو اس کی قمیض پر مضبوطی سے دبوچا۔ ساری ناراضگی، ساری شکایات ایک پرخلوص گلے میں ختم ہو گئی، جہاں دو دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے میں جذب ہو رہی تھیں۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، بہت زیادہ، آپ کو تو معلوم بھی نہیں میں نے کیسا محسوس کیا۔ حنین کے لہجے میں روندی ہوئی آواز تھی۔ جانتا ہوں میری جان، اور میں اب اس کا کفارہ ساری عمر تمہیں بے تحاشا محبت دے کر کروں گا۔ کیا تم مجھے قبول کرو گی؟ میرے اس غیر روایتی اقرار محبت کے بعد بھی۔ حنین نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ستارہ جیسی چمک تھی۔ اس نے الیان کے گال کو چھوا، نہایت نرمی سے بولی، میں صرف آپ کی ہوں۔